السلام علیکم۔ 8 نمبر پہ لیسن ہے گلستان آف سعدی، یعنی کہ گلستان سعدی، جو کہ شیخ سعدی نے لکھی ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی 3 ڈفرینٹ سٹوریز ہیں، اور وہ تینوں سٹوریز بادشاہ کے بارے میں ہیں۔ بادشاہ کے بارے میں ہی کیوں سٹوریز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو مورلز ہیں اور جو ورچوز ہیں کنگز کی، وہ کس کو افیکٹ کرتی ہیں؟ لوگوں کو، وہ لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ کسی کنگ کے مورلز اور اس کی ورچوز جو ہیں وہ اس کی رعایا کو بہت حد تک متاثر کرتے ہیں۔ جتنا کنگ انجسٹ ہوگا اتنی ہی اس کی کنٹری کو ٹربل فیس کرنی پڑے گی، اتنا ہی اس کا ملک جو ہے وہ ٹربل میں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کی پراسپیرٹی، لوگوں کی خوشحالی جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ اس کا جو رولر ہے اس کی ورچوز کے اوپر وہ بہت حد تک ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کنگ انکائنڈ ہوگا، انجسٹ ہوگا، تو اس کی رعایا، اس کا ملک اتنا ہی سفر کریں گے، اور اس ملک میں اتنی ہی بدحالی آئے گی، خوشحالی، پراسپیرٹی نہیں آئے گی۔ تو یہ سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی سٹوری ہے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک کشتی میں کہیں پہ جا رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کشتی میں ایک ایرانی غلام بھی ہوتا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد جب کشتی طوفان کی زد میں آتی ہے اور وہ ہچکولے کھانے شروع کر دیتی ہے، تو غلام ڈر سے چیخیں مارنی شروع کر دیتا ہے۔ جب اسے چپ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ چپ نہیں کرتا، تو ایک سپاہی وہ کہتا ہے کہ وہ اسے چپ کرا سکتا ہے، تو بادشاہ اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب سپاہی کیا کرتا ہے کہ غلام کو ان لہروں میں پھینک دیتا ہے، پانی میں پھینک دیتا ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس کو دوبارہ سے کھینچ کے باہر نکالا جاتا ہے، کشتی میں دوبارہ سے اس کو لے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ چپ کر کے ایک کارنر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ڈوب جانے کے حقیقی خطرے سے دوچار ہونے کے بعد اسے کشتی کی حفاظت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی محفوظ جگہ پہ ہے۔ تو یہ سٹوری پہلی ہمیں کیا لیسن دیتی ہے؟ وہ یہ دیتی ہے کہ ہمیں جو ان دیکھے خوف ہیں انہیں پالنا نہیں چاہیے۔ ایسا خوف جو ہم نے کبھی فیس نہیں کیا، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ نہیں پالنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں جرأت اور ہمت سے خطرات کا سامنا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھیانک تجربہ ہوتا ہے تو ہم اس کے خوف سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ خوف ہمارے دل میں تب تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایکسپیرینس جو ہے، وہ ٹیریبل ایکسپیرینس جو ہے اس میں سے ہم گو تھرو نہیں ہوتے۔ جب ہم اس میں سے گو تھرو ہو جاتے ہیں، تو جب یا ان جو ایڈورس سرکمسٹانسز ہیں، یا ایسے سرکمسٹانسز جن کا ہمیں خوف رہتا ہے، جب ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، یا جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس سے نبٹنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اور یہی سیم سٹوری جب اپلائی کی جائے فرسٹ پہ، یہی تھیم اپلائی کیا جائے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس غلام کو، اس ایرانی غلام کو ڈر ہوتا ہے طوفان کا، لیکن جب اس میں پھینک دیا جاتا ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کہ اب اس نے اپنے اس خوف کو بڑے قریب سے دیکھا ہوتا ہے، پلس اس کو ایکسپیرینس کر لیا ہوتا ہے، تو اب وہ خوف اور وہ ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو دوسری سٹوری ہے نوشیروان کی، جو کہ ایک عادل ایرانی بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس کے لیے ہرن بھونا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک لڑکے کو قریبی گاؤں میں نمک لانے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے، اور لڑکا نمک لے کے آتا ہے۔ تو بادشاہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے نمک کی قیمت ادا کی یا نہیں، تو لڑکا جواب دیتا ہے کہ اس نے نہیں کی۔ تو بادشاہ اس کو دوبارہ سے بھیجتا ہے کہ جاؤ اور نمک کی قیمت ادا کر کے آؤ، ورنہ مفت چیزیں لینے کا رواج پڑ جائے گا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ظلم کی ابتدا ہمیشہ معمولی ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ابتدا ظلم کی معمولی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک نمک ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ کہتا ہے اگر تم اس کو فری میں لے کے آؤ گے تو کل کیا ہوگا کہ فری مفت میں چیزیں لینے کا رواج بڑھ جائے گا، اور یہ پھر لوگ ظلم کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ ایک سیب مفت لے گا تو اس کے نوکر جا کر پورے کا پورا درخت جڑوں سمیت اکھاڑ کے لے آئیں گے، اور اگر بادشاہ 5 انڈے مفت لے گا تو اس کے سپاہی ساری مرغیاں بھون کر ہڑپ کر جائیں گے۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ لیسن دیتی ہے کہ ظلم کی ابتدا جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کو شروع میں ہی، ظلم کی ابتدا کو شروع میں ہی کچل دینا چاہیے۔
اور کسی جرم کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ معمولی ہے. اب تھا تو ایک نمک ہی تھا، اتنی اس کی قیمت بھی نہیں تھی تو وہ ایک معمولی سی چیز، لیکن بادشاہ کا یہ خیال ہے کہ ہر ظلم جو ہے اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، وہ معمولی ہی ہوتی ہے. اگر بادشاہ چیزیں اس طرح سے لینی شروع کر دے گا رعایا سے، بے شک وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کے سپاہی کیا کریں گے؟ اس کے سپاہی جا کے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیں گے جب کہیں وہ ریزسٹنس فیس کریں گے، جب کسی غریب سے وہ لے رہے ہوں گے اور وہ نہیں دے رہا ہوگا انہیں چیزیں، تو وہ وہاں پہ جا کے ان کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی، اور ایونچولی وہ ظلم کریں گے لوگوں کے اوپر. اور ان کو دیکھ کے جو عام رعایا میں جو بڑا طبقہ ہے، یعنی کہ جو امیر ہیں، جاگیردار ہیں، پھر وہ بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی لیے جو ظلم ہے اس کو ابتدا میں ہی کچل دینا چاہیے. تیسری ہماری جو حکایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ علاج کے لیے مخصوص خصوصیات کے حامل شخص کا پتا لایا جائے اور اسی سے اس کا علاج ممکن ہے. تو بڑی تلاش کے بعد ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈ لیا جاتا ہے جس میں وہ پارٹیکولر کوالٹیز ہوتی ہیں، اور بادشاہ کیا کرتا ہے، ڈھیر ساری دولت دیتا ہے اس لڑکے کے پیرنٹس کو، اور وہ اس لڑکے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اب قاضی بھی بادشاہ کی صحت کی خاطر لڑکے کو مارنے کا فتویٰ جو ہے وہ جائز قرار دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا قتل جائز ہے، کر دیں. اور لڑکے کو جب ذبح کرنے کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور پھر وہ مسکرا دیتا ہے. اور بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں بھی تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ اس کے والدین اور قاضی نے اس کے قتل کی اجازت دے دی ہے. یعنی کہ دو سہارے ہوتے ہیں انسان کے، سب سے پہلے اپنے پیرنٹس، اور دوسرا جو سہارا ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے کہ وہ انصاف دے گا. وہ کہتا ہے کہ دونوں طرف سے، دونوں ایسی سائڈز جہاں سے مجھے رحم کی امید تھی، ان دونوں سائڈ سے میرے قتل کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اب میرا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اس لڑکے کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی معصوم کی جان لینے کی بجائے وہ مرنا پسند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی بڑی پسند آتی ہے اور وہ اسے صحت دے دیتے ہیں. اور یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اس بادشاہ کے اوپر ترس بھی آ جاتا ہے، وہ بادشاہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تھی ہماری سٹوری، گلستان آف سعدی بائے شیخ سعدی.